رانا صاحب بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ تمام صحافتی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں. اب آپ نے بھی احتجاج کیا ہے, پی ایف یو جے نے بڑا مختلف شہروں میں احتجاج کیا ہے, تو کوئی شرمائی ہوئی بھی ہے, کوئی گورنمنٹ نے کچھ کہا بھی ہے کہ اس پر لے کے جائیں گے, ایٹ دی اینڈ عدالت سے ہی ریلیف ملے گا؟ دیکھیں, اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف ملنا ہے تو اس سے بڑا جھوٹ ہے کوئی نہیں. نہ گورنمنٹ نے ریلیف دینا ہے, ہمیں عدالتوں سے ہی ریلیف ملے گا. آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی میں نے ایک لیٹر ارسال کیا ہے اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی وساطت سے صدر پاکستان کو, جس میں ہم نے آئین کے آرٹیکل 19 کا بھی حوالہ دیا ہے, باقی آرٹیکلز کا بھی حوالہ دیا, اور ان سے درخواست کی ہے کہ اس آرڈیننس پہ آپ دستخط کریں. اور اس میں یہ چونکہ قانونی ایک حصے کا حصہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ لیٹر جو ہوتا ہے اگر کو لکھتے ہیں, اگر پنجاب کمیشن کو پاس کرتی ہے تو آپ گورنر کو لکھتے ہیں, اور اگر وفاقی حکومت کرتی ہے تو آپ لیٹر لکھتے ہیں تاکہ آپ کے پاس عدالت میں جانے کے لیے راستہ بن سکے. اگر آپ اس پیکا ایکٹ کو دیکھیں, جو پیکا ایکٹ لایا گیا ہے جس میں ترامیم کی گئی ہیں, تو اس ترامیم کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی کہ جس کے بعد آپ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ صحافیوں کو پروگرام کرنے کے لیے منہ پر پٹی باندھنی پڑے گی, ہاتھ باندھنے پڑیں گے, آنکھوں کے اوپر بھی پٹی باندھنی پڑے گی, زبان جو ہے اسے بالکل تالا لگانا پڑے گا, اور ایک ایسا سرکاری فرمان جو حکومت جاری کرے گی اس سرکاری فرمان کو پڑھنا پڑے گا. اب مجھے آپ 22 نمبر شیٹ دیکھیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی ارکان اسمبلی کو کوئی ایسی چیز ناگوار گزرتی ہے جس سے اس کی ذہنی کوفت ہوتی ہے تو اس پر وہ فوری طور پر جو ہے وہ اپنے ایک اپلیکیشن دے سکتا ہے, اور اس اپلیکیشن پر اثر ہو. اب مجھے بتائیں, میں جب کہوں گا یہ فارم 45 کا نہیں ہے, یہ فارم 47 کا ہے, تو اس پر فارم 47 والا جو ہے وہ بنگڑے تو نہیں ڈالے گا نا, اس سے تو وہ بات ناگوار گزرے گی. رانا صاحب ویسے بھی آپ بڑا دبنگ بولتے ہیں اپنے شوز میں بھی, اور جو آپ آواز اٹھا رہے ہیں, جو گفتگو کر رہے ہیں, وہ بھی آواز بلند آپ یہ سب کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی اسی طرح کا آرڈیننس آیا, تب فواد چودھری تب لوگ لے, ان کو بھی کہا گیا کہ یہ نہ کریں, تب یہ شہباز شریف اور بلاول ساتھ کھڑے ہوئے آپ لوگوں کے. آج جب یہی لوگوں کی حکومت آئی ہے, انہوں نے بھی یہی سب کچھ کیا ہے اور پی ٹی آئی والے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں, یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ سب سے پہلے آیا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں 2016 میں. جی, اس کے بعد یہ آیا پی ٹی آئی کے دور میں, جسے میں نے چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اطہر من اللہ صاحب وہاں پہ اس وقت چیف جسٹس صاحب تھے, اور انہوں نے ایک کالعدم قرار دے دیا. اس کے بعد آ جاتی ہے عبوری حکومت, تو فوری طور پر عبوری حکومت میں جو ہے اس کو سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے لے جایا جاتا ہے, مسلم لیگ نون کی جاتی ہے, اور اس وقت کی وزیر اطلاع جو ہوتی ہے, جو آج سینئر منسٹر ہے پنجاب میں, یہ وہاں پہ کہتے ہیں جناب ہم لے گئے ہیں, لیکن جب شور مچتا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم اسے واپس لے لیں گے, لیکن نہیں لیتے واپس. اس کے بعد اس میں کئی ترامیم ہوتی ہیں, اور اب تو انتہا ہو گئی ہے نا, انتہا جسے کہتے ہیں. بات یہ ہے بڑے سمپل سی, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو جو اس ترمیم کی حمایت کرے گی, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر آزادی کی سب سے بڑی دشمن ہے, پاکستان کے اندر جمہوریت کی بھی دشمن ہے. اب مجھے بتائیں, اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کا سورس بھی بتائیں گے, خبر کا سورس. 1973 کے آئین کے مطابق تو ہم خبر کا سورس بتا ہی نہیں سکتے, اور ہمیں سپریم کورٹ تک نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے, ہم کس طرح اپنا سورس بتائیں اپنا. اور اگر ان کے دل اتنے دکھتے ہیں صحافیوں کے گفتگو کرنے سے, تو پارلیمنٹ کے اندر یہ ایک دوسرے پر جس قسم کی, کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, جیسے یہ پارلیمنٹ میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں, جس میں ہمیں اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے, اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں دی گئی ہیں. لیکن یہ ٹیکا ایکٹ نہیں ہے, یہ ٹیکا ایکٹ ہے, ایک ایسا ٹیکا جس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. وہ زہر جو پاکستان کے اندر سچ کو ختم کرنے کے لیے ہے, جو پاکستان کے اندر ذاتی صحافت کو ختم کرنے کے لیے ہے, بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے.